अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब भी किसी नबी की बासत का जमाना करीब आया, इस दौर की जहालत हमेशा अरूज पर नजर आई है। मगर इस माहौल और इस गहरी तारीकी में जब नूर का उजाला फैलता है तो हर चीज पर जैसे निखार सा आ जाता है। हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जमाना भी कुछ ऐसे ही हालात का मजहर है। जब आप अलैहिस्सलाम की वालदा किसी बंजर जमीन के मानत ममता के लिए तड़प तड़प कर सजदे कर रही थी और सोतन की तानाजनी से कलेजा भी छलनी हो चुका था, ऐसे में अल्लाह की रहमत को जोश आया। तपते सहरा में ममता की बरसात करके साबित कर दिया कि अल्लाह तआला हर चीज पर कादिर है। एक मर्तबा फिर ये खानदान सेला की जानब रवाना हो गया। ये खुदा ही जानता था ये सफर कितना मुबारक है। अल्लाह ताला हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम को क्या मर्तबा और मुकाम तफवीज करने वाला है। ये बच्चा जो माँ की गोद में गधे पर बैठा सफर कर रहा है, बनी इसराइल के लिए कितना मुबारक साबित होने वाला है। सफर खामोशी से कट जाता अगर फनीना साथ ना होती। वो अपने मंसूबे पर साबित कदमी से अमल कर रही थी। बार बार उसे समझा रही थी कि ये नादानी ना करे, अब भी वक्त है घर लौट चले। किसी जानवर की कुर्बानी देकर मन्नत पूरी कर देना कोई जरूरी है कि अपनी औलाद को खुद से जुदा कर रही है जबकि तेरी कोई और औलाद भी नहीं है। हाना ये सब बातें सुनती चली आ रही थी। बिलाखिर इसका पैमाना सबर लबरेज हो गया। फनीना तो अपनी नसीहत अपने पास रख, मेरी औलाद तो मैं इसके साथ जो करूं। मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मेरी हिम्मत पस्त कर रही है। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रही थी। मैं खूब जानती हूँ तू नहीं चाहती कि खुदा मुझसे खुश हो और मुझे इनाम से नवाजे। मैं समझ लूंगी कि मैं बांझ हूं। बेटा मैंने जन्म ही नहीं दिया था, तू मुझे मन्नत पूरी करने से मत रोक। अलकाना भी ये बातें सुन रहे थे। वो इस बात के इंतजार में थे कि शायद हना अपना फैसला तब्दील कर ले, लेकिन जब उन्होंने देखा कि झगड़ा में झगड़ा है, हना का फैसला अटल है, तो उन्होंने फनीना को डांटा, चुप रहने की तलकीन की। फनीना तो खामोश होगी लेकिन दिल में अब भी यही सोच रही थी कि हना की अकल रास्ते तक है। जब वो इसे छोड़कर आने लगेगी तो उसका हौसला टूट जाएगा। ये बच्चा इतना रोने लगेगा कि अली काहन इसे खुद वापस कर देगा। ये तमाशा देखने का होगा। जरा देखो तो वहां पहुंचकर होता क्या है। इनकी सवारियां इबादतगाह के सामने रुकी और हना ने हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम को नीचे उतारा तो इस ख्याल से दिल में हुक सी उठी कि अभी कुछ देर गुजरेगी तो मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी। दिल का करब चेहरे से जाहिर होने लगा। फनीना दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी कि अव्वल तो हना से छोड़कर जाएगी नहीं, और अगर छोड़ भी दिया तो एक मरतबा फिर औलाद से महरूम हो जाएगी। जीत फिर भी मेरी ही होगी। अजीब नादान औरत है, इतने दिन बाद औलाद मिली भी तो अपने हाथों महरूमी खरीद रही है। इसे क्या मालूम था कि जिसे वो नादानी समझी है वही तो दानिशमंदी है। इसे इस सबर में हौसला मिलने वाला है। इसकी ना तो कोई हद है ना हिसाब। इबादत गाह में अली काहन इनका मुंतजर था। वो देख रहा था कि हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम माँ की उंगली थामे मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। हना ने एक लम्हे को रुककर बेटे को समझाया, देखो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें अब यहीं रहना होगा और तालीम हासिल करना होगी। मैं तुम्हें देखने के लिए आती रहूंगी। अपने दिल पर काबू रखना, खबरदार जो एक भी आंसू आंख से निकला। हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम ने इस बात में गर्दन हिलाई और माँ के साथ चल दिए। हना काहन के करीब जाकर रुक गई। फनीना इस मंजर को गौर से देख रही थी। मैं शुमैल को आपके पास ले आई हूँ, अब ये आपकी तरबियत में रहेगा। ये इसके कुछ कपड़े हैं। हना ने कपड़ों की पोटली की तरफ रखते हुए कहा, बेटी मैं देख रहा हूँ तू गमजदा है। आपको मालूम है मेरी कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ने एक यही औलाद दी थी। दुख तो होना ही है, लेकिन इफाए अहद भी तो कोई चीज है। मुझे तेरे दुख का अंदाजा है, तू परेशान मत हो। मैंने तेरे लिए खुदा से दुआ की थी कि तेरा घर तेरे बच्चों से भर दे। खुदा तेरी मन्नत से खुश हुआ। मुझे बशारत हुई है कि तुझे खुदावंद एक बेटे के बदले में 3 बेटे अता करेगा और 2 बेटियां भी। खुदा करे ऐसा ही हो कि मेरा दिल लगा रहे। हना ने कहा। उस सजदे में गिरकर खुदावंद की खूब सना की। अब हना को यह डर था कि शुमैल अलैहिस्सलाम बच्चा ही तो है, वापस जाने की जिद जरूर करेगा। फनीना भी इस मंजर को देखने के लिए बेचैन थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बरअक्स था। हना ने कान से वापसी की इजाजत मांगी और वापसी के लिए मुड़ी तो हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम इत्मीनान की तस्वीर बने खड़े थे। न वापस जाने की जिद जुबान पर थी, न जुदाई के आंसू आंखों में। जैसे न मालूम हो के बस कि वो जिस मंजिल के मुसाफिर हैं, अल्लाह ताला ने जिस मनसब के लिए मुंतखब कर लिया है, इसके लिए यही सब कुछ जरूरी है। अब हना को भी इत्मीनान कल्ब मुयस्सर आ गया था। उसे मजीद औलादों की खुशखबरी सुना दी गई थी। अब चेहरे पर मलाल की वो परछाइयां भी नहीं थी जो यहाँ आते हुए दिखाई दे रही थी। अलबत्ता फनीना के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उससे वो मंजर नजर नहीं आया था जिसकी वो मुंतजर थी। अब इसके पास कहने को कुछ नहीं था। वापसी का सफर खामोशी से कट गया। हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम अली काहन की इबादतगाह में परवरिश पाते तरबियत हासिल करते रहे। हना साल के साल अपने बेटे को देखने के लिए सेला आती रहती थी। साल भर में वो जितने कपड़े और खिलौने वगैरह जमा करती, साल भर बाद वो हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देती। वो जब भी आती थी अपने बेटे की तरफ देखकर इसके बदन में सेरो खून का इजाफा हो जाता था। अली काहन हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम की परवरिश नहायत नाज़ुनुम से कर रहा था। वो आपकी शख्सियत में परवरिश के आसार देखकर अपने बेटों से भी ज्यादा आपको चाहने लगा था। इस तवज्जो, मोहब्बत और खुद हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम की सादतमंदी का नतीजा था कि आपने नहायत कम उम्री में तौरात हिफ्ज कर ली और इबादत के तौर तरीके भी अच्छी तरह अजबर कर लिए। बनी इसराइल का शिराजा बिखर चुका था। वो हजरत मूसा की शरीयत से बहुत दूर चले गए थे। बुत परस्ती की पुरानी वबा उनमें फिर से सरायत करने लगी थी। तौरात और इसके अहकामात को इन लोगों ने बिल्कुल ही फरामोश कर दिया था। बहुत थोड़े लोग रह गए थे जो शरीयत की पासदारी
رہے تھے، یہی وہ تھوڑے سے لوگ تھے جو عبادت گاہ کا رخ کرتے تھے اور اپنے حق میں علی کان سے دعائیں کراتے تھے۔ آپ عبادت گاہ میں آنے والے حضرت شمول علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے تھے، ان کی پاک بازی اور شرافت کے بھی قائل ہوتے جا رہے تھے۔ خاص طور پر علی کے بیٹوں اور حضرت شمول علیہ السلام کا موازنہ کر کے انہیں سخت حیرت کا سامنا ہوتا تھا۔ علی کے بیٹے سخت شرارتی اور بد اتوار تھے۔ عبادت گاہ میں جو عورتیں عبادت کے لیے آتی تھی، یہ لڑکے ان کی نقلیں اتارتے تھے، گویا یہ بھی لوگوں میں سے تھے جو شریعت سے دور جا پڑے تھے۔ کان کے بیٹے ہوتے ہوئے ایسی ایسی حرکتوں کے مرتکب ہو رہے تھے کہ انگلیاں اٹھ رہی تھی، جبکہ حضرت شمول علیہ السلام ہر وقت عبادت اور تعلیم میں مشغول رہتے، ہر آنے جانے والے سے نرمی اور ادب سے پیش آتے تھے۔ اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ علی کان کی جانشینی کا حقدار اس کے بیٹے نہیں، حضرت شمول علیہ السلام ہوں گے۔ علی کان کے بعد حضرت شمول علیہ السلام ہی قاضی کے منصب پر فائز ہوں گے، یہ سوچ کر لوگ ان سے اور زیادہ عقیدت سے پیش آنے لگے تھے۔ یہ حضرت شمول علیہ السلام کی پارسائی اور نیکی ہی تھی کہ ان کی رسائی اس کمرے تک ہو گئی تھی جہاں متبرک صندوق تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت شمول علیہ السلام دن بھر علی کاہن اور عبادت گاہ کی خدمت میں مصروف رہتے اور رات آتی تو اس کمرے میں پڑھ کر سو جاتے جہاں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ کاہن علی بھی اسی کمرے میں سوتے تھے۔ اس رات بھی یہ دونوں کمرے میں سو رہے تھے، ان دونوں کے سوا تیسرا تابوت سکینہ تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ حضرت شمول علیہ السلام صندوق کے بالکل نزدیک آرام فرما تھے، جبکہ کاہن علی کچھ فاصلے پر دراز تھے۔ گزرنے والا دن معمول کے مطابق گزرا تھا، لیکن یہ رات پر اسرار اندھیرے سے کوئی کہانی کہنے والی تھی۔ بنی اسرائیل کے خوابوں کو تعبیر ملنے والی تھی۔ بھٹکے ہوئے لوگوں پر خداوند کو پیار آ گیا تھا۔ خدا کو بنی اسرائیل کی قوم بہت عزیز رہی تھی، اس لیے وہ ان کی گستاخیوں کو بار بار نظر انداز کرتا رہا تھا۔ ہر ٹھوکر کے بعد سنبھلنے کا ایک موقع مل جاتا تھا۔ ٹھوکریں کھاتی ہوئی اس قوم کو ایک مرتبہ پھر ایک نبی ملنے والا تھا۔ وہ رات کتنی برکتوں والی تھی جب اندھیرے میں روشنی بھر کر خاموشی میں ایک آواز ابھری۔ کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، اے شموئیل۔ خاموشی میں یہ سرگوشی بھی صدا کی طرح سنائی دی۔ حضرت شمول علیہ السلام گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ وہاں اور تو کوئی تھا نہیں۔ انہوں نے لازمی طور پر یہی سمجھا کہ استاد مکرم علی انہیں بلاتے ہیں، شاید کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو۔ اے مقدس باپ، کیا آپ مجھے پکار رہے تھے؟ آپ حکم فرمائے تاکہ میں اسے پورا کر سکوں۔ میرے عزیز بیٹے، میں نے تو تیری نیند میں خلل نہیں ڈالا۔ پھر مجھے آواز دینے والا کون تھا؟ آپ کے اور میرے سوا یہاں کوئی اور ہے بھی تو نہیں۔ ہو سکتا ہے میں نے ہی آواز دے لی ہو۔ مجھے تم سے کوئی کام نہیں، تم جا کر سو جاؤ۔ حضرت شمول علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ وہ اندھیرے میں راستہ بناتے ہوئے اپنے بستر تک آئے۔ کچھ دیر آنکھیں کھولے چھت کی طرف دیکھتے رہے، لیکن وہاں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد نیند آنکھوں میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد انہیں پھر نیند آ گئی۔ کمرے میں خاموشی پھر پہرا دینے لگی۔ کبھی کبھی علی کاہن کی سانسوں کی خرخراہٹ اس خاموشی کو توڑ دیتی تھی، ورنہ خاموشی ہی خاموشی تھی۔ شموئیل، اے شموئیل۔ حضرت شمول علیہ السلام نے سنا کوئی انہیں پکار رہا تھا۔ وہی آواز تھی، اور یقیناً یہ میرے استاد کی آواز۔ شاید انہیں کوئی ضرورت پڑ گئی ہو۔ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھے اور علی کاہن کے سرہانے پہنچ گئے۔ مقدس باپ، میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آج تجھے کیا ہو گیا شموئیل؟ میں نے تجھے نہیں بلایا۔ پھر یہ کون ہے جو مجھے آواز دیتا ہے؟ ہمارے علاوہ تیسرا یہاں کون ہے؟ جاؤ، جا کر سو جاؤ شموئیل۔ مقدس باپ، مجھے آپ کے سوا دنیا میں سب سے ڈر لگتا ہے۔ اب تو مجھے اپنے بستر کی طرف جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے۔ آواز دینے والا مجھے پھر آواز دے گا۔ چراغ کی لو ذرا بڑھا لو تاکہ تیرا خوف جاتا رہے۔ اگر اب بھی آواز آئے تو میرے پاس اٹھ کر مت آنا، بلکہ اس آواز کا تعاقب کرتے ہوئے کہنا، میں حاضر ہوں، مجھے حکم دو تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ مقدس باپ، آخر یہ کیا اصرار ہے؟ آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو نہیں سمجھے گا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بنی اسرائیل کی دعائیں پوری ہونے کو ہیں، ان دعاؤں کا اس آواز کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ غیب کی آواز ہے جو تجھے کچھ بتانے آئی ہے۔ اگر یہ تجھ سے مخاطب ہو گئی تو تجھے کوئی منصب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ آواز تجھ سے خطاب کرے تو میرے بارے میں ضرور پوچھنا۔ بہت بہتر، حضرت شمول علیہ السلام نے کہا۔ علی کاہن نے آپ علیہ السلام کے حق میں دعا کی اور آپ علیہ السلام اپنے بستر کی طرف بڑھ گئے۔ آپ علیہ السلام کی نظریں وہاں رکھے ہوئے تابوت سکینہ پر جمی ہوئی تھی۔ کان منتظر تھے کہ وہ آواز پھر آئے، لیکن ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد حضرت شمول علیہ السلام کو یقین آ گیا تھا کہ اب کوئی آواز نہیں آئے گی۔ یہ ان کا وہم تھا جو آواز کا روپ دھارا تھا۔ اس اطمینان نے انہیں نیند کے قریب کر دیا، لیکن ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ آنے والی آواز نے بیدار کر دیا۔ غیب سے آنے والی آواز نے آپ کو بہت بے چین کر دیا تھا، جو بار بار آپ علیہ السلام کا نام پکار رہی تھی۔ شموئیل، اے شموئیل، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں حاضر ہوں، مجھے حکم دو تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ آپ علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ کر آواز تابوت سکینہ کی طرف سے آئی تھی۔ اپنی قوم کی طرف جاؤ اور اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ میرے استاد علی کاہن کے لیے کیا حکم ہے تاکہ میں اسے بھی کوئی خبر پہنچا سکوں؟ علی سے کہو اسے اپنی اولاد کی محبت اس بات سے روکا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو میری قربان گاہ میں شرارت کرنے اور نافرمانی کرنے سے روکے، لہٰذا میں بطور سزا اس سے اس کی اولاد سے کہانت چھین کر انہیں ہلاک کر دوں گا۔ حضرت شمول علیہ السلام رات بھر ان دو متضاد خبروں پر غور کرتے رہے۔ اس ذمہ داری نے بھی جگائے رکھا جو ان پر ڈالی گئی تھی، اور اس اطلاع نے بھی پریشان رکھا کہ استاد علی کاہن کا خاندان تباہ ہونے والا ہے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں رات کٹ گئی اور صبح کی عبادت کا وقت ہو گیا۔
عبادت سے نبٹنے کے بعد جب وہ ایک ساتھ مل کر بیٹھے تو علی کہا نے رات کا احوال معلوم کرنے کے لیے حضرت شمویل علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ اے میرے بیٹے، کیا وہ آواز پھر آئی تھی؟ ہاں استاد مقدس، اس غیبی آواز نے مجھے پھر مخاطب کیا تھا اور میں نے جواب میں وہی الفاظ دہرائے تھے جو آپ نے مجھے بتائے تھے۔ کیا جواب آیا؟ وہ آواز کہہ رہی تھی اپنی قوم کی طرف جاؤ اور اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ۔ شمویل تجھے مبارک ہو، بنی اسرائیل تقریباً 400 سال سے کسی نبی کے لیے ترس رہے تھے، تجھے نبوت پر سرفراز کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں کہ ابتدا میں جس کی آرزو کرتے ہیں بعد میں اسی کی تکذیب کرتے ہیں، تجھے بھی مشکلات سے گزرنا ہوگا، حوصلہ رکھنا۔ مجھے اپنی قوم کا احوال معلوم ہے، میں ثابت قدم رہوں گا۔ اب تو مجھے بتا اس کے علاوہ اس آواز نے کیا کہا؟ مقدس استاد، اس کے علاوہ اس آواز نے جو کچھ کہا وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ تجھے سناؤں۔ جو کچھ تجھے کہا گیا ہے وہ سنا دے، خدا کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو سنائے تو بھی وہی ہوگا، نہ سنائے تو بھی وہی ہوگا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ علی کو اپنی اولاد کی محبت نے اس بات سے روکا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو میری قربان گاہ میں شرارت کرنے اور نافرمانی کرنے سے روکے، لہٰذا میں بطور سزا کے اس سے اور اس کی اولاد سے کہانت چھین کر انہیں قتل کر دوں گا۔ علی کہا نے جو ہی یہ پیغام سنا شرم و خوف سے اس کی گردن جھک گئی، لیکن اس پر بھی اس نے صبر کیا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، شاید میرے بیٹے اسی لائق تھے، اب جو اعزاز انہیں ملنے والا تھا تجھے مل گیا ہے۔ عبادت گاہ کی یہ رات دن بن کر پھیل گئی، اس کا چرچا ہونے لگا کہ روما سے آنے والا وہ لڑکا جو مبت کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، اسے خداوند نے کلام فرمایا ہے اور بنی اسرائیل پر اسے نبی بنایا ہے۔ لوگ جوک در جوک آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے عبادت گاہ پہنچنا شروع ہو گئے، ہر زبان پر اب ایک ہی بات تھی، کیا بنی اسرائیل کو اس کا کھویا ہوا وقار دوبارہ مل جائے گا، کیونکہ خداوند کی ناراضی خوشنودی میں تبدیل ہو گئی ہے، اس لیے تو اس نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث کیا ہے۔ ایک ہجوم کے سامنے آپ علیہ السلام نے پہلا خطاب ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری تباہی، ذلت اور رسوائی تمہاری اپنی پیدا کردہ ہے، تم نے توریت کو اپنے دلوں سے نکال دیا، شریعت موسوی کو بھلا کر کھلم کھلا بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اپنے اتحاد کو ہاتھ سے جانے دیا، منتشر ہو کر دانوں کی طرح بکھر گئے۔ میں تو تم سے یہی صدا کرتا ہوں کہ تم اپنے اندر کی خرابیاں دور کر لو کہ تمہارا عروج تمہیں دوبارہ مل سکے۔ اے شمویل، اور تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ نادانوں، کہ اب بھی تم نہیں سمجھے کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم نے موسیٰ، ہارون اور یوشع بن نون کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، انہیں دوبارہ تھام لو۔ یہ تینوں بزرگ ہرگز بت پرست نہیں تھے، لیکن تم میں سے بہت سو نے بت پرستی شروع کر دی ہے، اس فعل سے باز آ جاؤ اور توریت کے احکامات کی پاسداری کرو۔ ہمیں تو اب یاد بھی نہیں رہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے، کسی نے پکار کر کہا، میں تو توریت کا حافظ ہوں، جو کچھ میں کہوں اس پر عمل کرو۔ پہلی بات یہی ہے کہ بتوں کو اپنے دلوں اور گھروں سے نکال دو اور شرک کو خیر بات کہہ دو، اپنے نبیوں کو قتل کرنا چھوڑ دو اور آپس کے فساد سے باز آ جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تم انہی 12 بیٹوں کی اولادیں ہو اور بنی اسرائیل کہلاتے ہو، تم آپس میں رشتہ دار ہو، پھر آپس میں لڑنے کا جواز کیا ہے؟ کون بڑے بیٹے کی اولاد میں سے ہے، کون چھوٹے بیٹے کی اولاد میں سے ہے، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دشمن متحد ہو کر حملہ کرتا ہے، ہم آپس میں تقسیم ہیں۔ نہایت بصیرت افروز باتیں تھی، لوگوں کے دلوں پر ان کا اثر بھی ہوا، لیکن بعض لوگوں نے باہر نکل کر حضرت شمویل علیہ السلام پر اعتراضات بھی شروع کر دیے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لو بھائی، یہ تو خوب رہی، اتنی جلدی انہیں نبوت بھی مل گئی۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کھل کر یہ کہہ کر کی کہ ہماری قوم میں بہت دنوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس کا فائدہ اٹھا کر علی کان کے اکسانے پر حضرت شمویل علیہ السلام نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کار نبوت آسان نہیں، بنی اسرائیل کے درمیان جو بھی نبی آیا ہے انہوں نے اس کی تکذیب کی ہے۔ یہی تو وہ لوگ تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر اور اللہ پر توکل کی تلقین کی تو یہ چیخ اٹھے، ہم پہلی مصیبتوں میں گرفتار تھے، تیرے آنے پر کچھ امید بندی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی، یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ اور یہی تو وہ قوم تھی جب اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکال لائے اور بیابان رستوں سے ہوتے ہوئے سینا کی راہ لی۔ سینا کے بت قدوں میں برسرانے صنم بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔